الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بدن عطا کیا ہے، جو باڈی عطا کی ہے، اس کا ایک ایک عضو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور انسان کے لیے بڑا مفید اور انسان کے لیے بڑا نافع ہے۔ بدن کا کوئی حصہ، معمولی سا معمولی جز بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے آنکھ، کان، ناک اور بدن کے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ کے اوپر انسان کے لیے بے حد ضروری، بے حد مفید اور بے حد معین و مددگار ہے۔ اعضاء کا کیا ہم ذکر کریں، ہمارے بدن کے جو مسامات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ، بظاہر ہمیں اس کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ جب ہمارا پسینہ نکلتا ہے تو انہی مسامات سے نکلتا ہے۔ اگر یہ مسامات خدا نہ کرے بند ہو جائے تو آدمی کی صحت کے اوپر، تندرستی کے اوپر بڑا اثر پڑ جائے۔ ایک ایک بال بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا، ایک ایک عضو اللہ نے ہمارا بڑا قیمتی بنایا۔ ایک ایک اللہ نے ہماری باڈی کے اندر اتنے مفید اعضاء اور اتنے مفید اجزاء بنائے ہیں کہ ڈاکٹری لائن کا جو علم ہے اور جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑی ترقی حاصل کر لی ہے، لیکن آج کل کے سائنسداں کا یہ کہنا ہے کہ آج انسان کے بدن کا جو سائنس ہے، جو علم ہے، ساری دنیا کے اطباء اس کے اوپر جو ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں اور نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور لا علاج بیماریوں کا بھی علاج معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی اس میں سر پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنی تحقیق کے دعوے کے باوجود ابھی انسانی بدن کے 25ویں حصے کی تحقیق کو ہم پہنچے ہیں، باقی 75واں حصہ ابھی جو ہیں وہ ہماری دسترس سے باہر ہیں۔
اللہ نے انسان کے بدن کے اندر کیا کیا مفید جو ہیں اس کے لیے اجزاء رکھے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر تو ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے، بھائی شوگر ناپا جا رہا ہے، دل کی حرکت کو ناپا جا رہا ہے، کتنے پلس ہیں، یہ 1 منٹ کے اندر دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، انسان کا شوگر کا لیول کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے معلوم ہوتی ہے اللہ کے قدرت کا ظہور ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہماری اس مختصر سی باڈی کے اندر کتنے سارے پارٹس اور کتنے سارے مفید اجزاء جو ہیں وہ رکھے۔ اب اگر یہ ان اعضاء میں سے کوئی عضو اگر نکما ہو جائے تب جا کے آدمی کو اس کی قدر ہوتی ہے، ورنہ ہم روزانہ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر برابر چل رہی ہے، لہذا ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی آدمی رات کو بالکل اچھا خاصا بلا چنگا سوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ بدن پر لکوا لگ جائے، دماغ کی کسی رگ کے اندر خون کا گٹھا جم جائے، سارا بدن بیکار ہو جاتا ہے، زبان بولنے سے رہ گئی، ہاتھ پکڑنے سے، پیر چلنے سے، بدن حرکت کرنے سے ایک جو ہے وہ ناش کی طرح آدمی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ لکوا لگ گیا۔ تب جا کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہم روزانہ مر کر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ جن صلاحیتوں کے ساتھ ہم سوتے ہیں انہی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ ہم کو اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر حدیث میں دعا جو ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو، اس کے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بغل میں کیا ہو رہا ہے، سانس بس چالو ہوتی ہے، باقی اس کا دماغ کام نہیں کرتا، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتا، بالکل ایک مردہ کی طرح۔ لیکن اللہ روزانہ مارنے کے بعد ہمیں جلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، سو کر دوبارہ اٹھنا، یہ ہمارا اعضاء کا اپنے اپنے جگہ کے اوپر کام کرنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کا شکر جو ہے وہ ضروری ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اس لیے جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بھائی پانی پیو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ کہو، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو، سواری پر سوار ہو تو الحمدللہ کہو، بھائی یہ نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو نعمتوں کا شکر جو ہے ایک تو زبانی ہوتا ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور نعمتوں کا ایک شکر عملی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو صرف کرنا، اس کو خرچ کرنا، اس کو استعمال کرنا۔ اللہ نے ہمیں پکڑنے کی صلاحیت دی، کام کرنے کی صلاحیت دی۔ اب یہ ہاتھ سے میں صحیح کام بھی کر سکتا ہوں، غلط کام بھی کر سکتا ہوں، اسی ہاتھ سے میں کسی کی مدد بھی کر سکتا ہوں، کسی پر ظلم بھی کر سکتا ہوں۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس سے میں کسی کی مدد کروں، نہ یہ کہ کسی پر ظلم کروں، اس سے میں حلال کام کروں، نہ یہ کہ حرام کام کروں۔ تو عملی شکر یہ ہے کہ اس ہاتھ سے میں حلال کام لوں۔ ان اعضاء میں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو بڑے اہم اعضاء ہیں، ان میں سے ایک جز یہ ہماری نگاہ بھی ہے، ہماری آنکھیں بھی ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں آنکھیں عطا کی ہے، بڑی قیمتی نعمت، بڑی قیمتی نعمت کہ اگر آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا اندھیری، ساری دنیا اندھیری۔ یہی آنکھ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، راستوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد بال بچوں کو دیکھتے ہیں، قدرت کے خوشنما مناظر دیکھتے ہیں، اور انہی آنکھ کے ذریعے ہم طرح طرح کے فائدے اٹھا کر اس سے کام کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ آنکھ چلی جائے تو آدمی اس کو واپس لانے کے لیے، نگاہ واپس لانے کے لیے کہ بھائی میری ساری پراپرٹی داؤ پہ لگ جائے لیکن میری آنکھیں آ جائے تو میرے لیے یہ سستا سودا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ پوچھیں کہ بھائی آپ
کیسی پوزیشن ہے آپ کی؟ کہاں کہ بس کھاتے پیتے ہیں، کچھ بچتا وچتا نہیں ہے، کچھ ہے نہیں پاس میں، کوئی زیادہ مالدار ہے نہیں۔ لیکن اگر اسی آدمی کو کہے چلو کچھ ہے نہیں تو ایسا کرو کہ ہم 10 لاکھ روپیہ آپ کو دیتے ہیں، یہ تھوڑی آنکھ آپ ہم کو دے دو۔ 10 لاکھ کے باوجود کیا 10 کروڑ کے لینے کے باوجود وہ تیار نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ کیا ہے ہمیں آنکھ دے؟ تو یہ اعضاء کے اعتبار سے تو ہم لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، کھرب پتی سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، تو یہ آنکھ اتنی قیمتی ہے، ہم روزانہ جو ہے اس سے دیکھتے ہیں، سینکڑوں چیزیں، ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہم اس سے مختلف قسم کے کام لیتے ہیں۔ اب یہ آنکھ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ آپ نے آنکھوں میں بینائی دیے، دیکھنے والا بنایا، یہ آپ کا بڑا شکر ہے۔ ایسے عملی شکر اس کا یہ ہوگا کہ اس آنکھ کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم استعمال کریں۔ اللہ نے جس کو دیکھنے کا کہا ہے اس کے دیکھیں، اور جن کو دیکھنے سے اللہ منع فرمایا ہے اس سے اپنی نگاہوں کو ہم اپنی نگاہوں کو ہم روک دیں۔ قرآن کریم کے اندر میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، جھکائے رکھے، یعنی جس کو دیکھنا ناجائز ہے اس کو نہ دیکھے۔ اگر وہ چیز سامنے آ جائے تو اپنی نگاہ کو جھکا لے۔ اور دیکھیے اللہ نے آنکھ دی ہے تو اللہ نے جو ہے اس کے بارے میں کہا، بتلا بھی دیا شریعت نے کہ بھائی کس کو کیا دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا ناجائز ہے۔ بھائی جو محارم ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، نامحرم ہے چاہت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا حرام۔ اگر نامحرم سامنے آ گئی تو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہ کو جھکائیں، پست رکھیں۔ اور یہ نگاہ کو جھکانے کا جو پست رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اصل میں روحانی آلودگی سے بچانے کے لیے، جو ہے وہ پولیوشن ہوتا ہے، وہ آلودگی، فضائی آلودگی جو ہے وہ ہوتی ہے، پردوشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو ظاہری ہے، جیسے کہ مثلا ہمارے یہ جو ہے وہ فضائی آلودگی جو ہم چہتاتے ہیں، بھائی دھواں ہے، گرد و غبار ہے وغیرہ، کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بڑی فکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی پردوشن، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روحانی جو بیماریاں ہیں اور جو وہ بیماریاں اور جس کا تعلق خاص کر کے بے حیائی سے ہے، اس میں بڑی بیماری زنا کی ہے، کہ زنا ایک ایسا پردوشن اور ایک ایسی آلودگی ہے کہ نہ یہ کہ انسان کو خود کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے یہ زنا، بلکہ زنا ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ پورے خاندانی نظام اور پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھائی ایک لڑکے نے، ایک لڑکی نے، ایک مرد نے، ایک عورت نے غلط تعلق قائم کیا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر کتنی بڑی روحانی آلودگی وجود کے اندر آئی، اس کا ہمیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانات اور اللہ کے نبی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو سزائیں بتلائی، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی روحانی بیماری اور کتنی بڑی روحانی پردوشن ہے۔ یہی زنا کاری جو ہے اس سے بچانا اصل مقصود ہے۔ یہ نگاہوں کو جو جھکانے کا حکم دیا کہ اللہ نے جن کو دیکھنا ناجائز ہے ان کے دیکھنے سے جو منع فرمایا ہے، اصل میں شریعت نے زنا سے جب روکا تو زنا کی طرف لے جانے والے سارے چور دروازے پہلے بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہی چور دروازوں کے ذریعے آدمی زنا تک پہنچتا ہے، اور ان میں سب سے پہلا دروازہ اور ابتدا اگر کوئی ہوتی ہے تو یہی نگاہ سے ہوتی ہے۔
ظاہر ہے کہ زنا تک آدمی پہنچتا ہے تو ایک دم نہیں پہنچ جاتا، بلکہ زنا تک جب پہنچتا ہے ایک نامحرم کو چاہت کی نظر سے دیکھا، اب وہ اس کو اچھی لگ گئی، اب دل میں خواہش ہوئی، نفس شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اب یہ کوشش کرے گا کہ یہ مجھے بھا گئی ہے تو اب اس سے میں غلط تعلق قائم کروں، اب اس کے لیے پھر بات کو آگے بڑھائے گا۔ اور ہمارے یہ نیٹ کے زمانے کی جال نے تو یہ بہت آسان کر دیا ہے، بات کو آگے بڑھانا، میسج ہوگا، پھر بات ہوگی، پھر آپس میں بات چیت ہوگی، پھر آدمی اخیر زنا تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ لہذا چونکہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری کہ شریعت کے اندر جو سزائیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، ان میں اگر کسی گناہ پر دنیا میں جو کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا دینے کا حاکم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ زنا کی سزا ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے قتل کے بعد کسی کو کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی سزا تو یہ ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو جرائم ہیں، ان جرائم میں سب سے بڑی سزا اگر کوئی ہے تو وہ جو ہے وہ زنا کی ہے، کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے زنا ثابت ہو جائے مجرم کے اقرار سے، یا شریعت نے جن شرائط کے ساتھ شہادت اور گواہی دینے کا کہا ہے ان گواہی سے اگر وہ زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس مرد اور عورت کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتے ہیں، کہا کہ ان کو کھلے میدان کے اندر پتھروں سے مارو مارو، یہاں تک مارو کہ وہ ختم ہو جائے، وہ مر جائے۔ ظاہر ہے کتنی کڑی سزا ہے، کتنی سخت سزا ہے۔ یہ اس جرم کے بھیانک ہونے کو بتلاتا ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ کوئی معمولی جرم اور معمولی پاپ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا دیگچہ ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اب اس میں کچھ مرد اور عورت ڈالے ہوئے ہیں، آگ بھڑکتی ہے، وہ اوپر آتے ہیں ابل کر، آگ تھوڑی نیچے آتی ہے تو وہ نیچے آتے ہیں، پھر آگ بھڑکتی ہے اوپر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورت ہیں۔ کتنی سخت سزا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخی جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو جو زناکار مرد اور عورتیں ہوگی ان کی شرمگاہوں سے اتنی زیادہ بدبو پھوٹے گی کہ وہ دوسرے جو جہنمی ہوں گے وہ ان کو کہیں گے کہ اللہ ارے بھائی تم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہاری شرمگاہوں سے اتنی بدبو پھیل رہی ہے، پھوٹ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو شریعت نے اس پر روک لگانے کے لیے جو بھی اس کے چور دروازے ہیں سارے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے کہ اگر تم باہر نکلو ضرورتاً اور نامحرم کے اوپر نظر پڑ جائے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کر دیں۔ اگر نامحرم سامنے آ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ کو جو ہے وہ جھکا لیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی دروازہ اتنا جلد بند نہیں ہوتا جتنا آنکھ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پلک جھپکانے کے لیے آدمی کو کوئی پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے، ارادہ کیا پلک جھپک گئی، کتنا آسان ہے اس کا جھکانا، اس سے بچنا۔ لیکن یہ بچنا جو ہے وہ اس وقت آسان ہوگا جب آدمی دل سے ارادہ کرے
اور اللہ کو مد نظر رکھیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ موجود ہو اور ہمارے پاس ہمارا شاگرد ہو یا ہمارا دوست ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا چچا ہو، ہمارے رشتے کا کوئی بڑا ہو اور وہ ساتھ میں ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا گورکھ دھندا کرنے سے بچیں گے، نامحرم کو دیکھنے سے بچیں گے کہ میرے ابا کیا سمجھیں گے کہ یہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرا استاد کیا سمجھے گا کہ یہ میرا شاگرد کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اس موقع کے اوپر جبکہ ہمارے پاس میں ہمارے باپ، ہمارے استاد، ہمارے چچا، دادا یا ہمارا اور کوئی بڑا ہو، اس وقت ہم اپنی نگاہ جھکا لیں گے، نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، نہ دیکھنے کی چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جیسا میرا بڑا ہے اس کی موجودگی کے اندر میں اس کو نہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، گوارا نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ میرا باپ جو ہے وہ میرا خالق نہیں، میرا باپ میرا رازق نہیں، میرا باپ ہے، لیکن وہ اللہ جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، ہر وقت جس کی نعمتوں کے تحت میں رہتا ہوں اور اپنے ایک سانس لینے میں بھی اس کے کرم کا میں محتاج ہوں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی جیسے جلوت میں، محفل میں نامحرم کو دیکھنے سے بچے گا، موبائل پر غلط پروگرام دیکھنے سے بچے گا، موبائل پر نامحرموں کی تصویریں اور ان کے ناچ گانے دیکھنے سے جیسے محفل میں بچے گا، ویسے تنہائی کے اندر بھی بچے گا۔ انسان کے دل کے اندر اگر یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، آج کا یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ دور اتنا نازک ہے اور ایسا خطرناک دور ہے کہ اس دور نے اور خاص کر کے یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے اور مختلف قسم کے جو ایپس آتے ہیں، ان ایپس نے زنا تک پہنچنے کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر اگر آدمی کو بچنا ہے تو اسی وقت بچ سکتا ہے کہ اس کے مد نظر ہر وقت یہ رہے کہ دنیا سے میں نے دروازے بند کر لیے، میں نے تنہائی میں اپنے کمرے میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا وہ رب جس کو کوئی پردہ اور آڑ دیکھنے سے روک نہیں سکتی، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی یہ خیال رکھے تبھی وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ اگر آدمی کو فلم دیکھنے جانا ہو تو بھائی انتظار کرنا پڑا، ابا جان سو جائے، دادا سو جائے، امی سو جائے، اور پھر سب کے سونے کے بعد چپکے سے نکل گئے، فلم میں پہنچ گئے۔ لیکن اب تو فاحش سے فاحش فلم اگر آدمی کو دیکھنا ہے، کمرہ بند کر دے، چادر اوڑھ لے اور موبائل کے اندر کتنی بھی فاحش فلم دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا آزمائش کا دور ہے۔ اس موقع کے اوپر ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کو مد نظر رکھیں، اللہ کے خیال کو دل کے اندر رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اے اللہ، ہمیں جیسے آپ ظاہر میں گناہ کرنے سے بچاتے ہیں، خلوت اور تنہائی میں گناہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اب یہاں تک پہنچانے والی، زنا تک پہنچانے والی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ نگاہ ہے۔ اگر آدمی نے اس کی حفاظت کر لی کہ راستے میں چل رہا ہے تو بھی، محفل میں ہو تو بھی،
تنہائی میں ہے تو بھی اگر اس کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ پھر زناکاری تک پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن اگر اس کی حفاظت نہیں کی، آزادی سے ہر محرم نامحرم کو آدمی دیکھتا رہے، آزادی سے جو ہے وہ ناجائز تصویریں اور پروگرام دیکھتا رہے، تو پھر اس صورت کے اندر زنا سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ نگاہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو بچاتا ہے اللہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کی کسی عورت کے اوپر نظر پڑی اور اس کے محاسن، اس کی خوبیاں اس کی نظر میں بہ گئی، لیکن فوراً اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ نامحرم ہے، میرے لیے اس کو دیکھنا ناجائز ہے، اور اللہ کے خوف سے اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جس آدمی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر بد جو ہیں اللہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو آدمی میرے خوف سے اس کو جھکا لے گا اور بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایسی ایمانی حلاوت اور ایمانی مٹھاس عطا کروں گا جس کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو جیسے بد نگاہی یہ آدمی کے ایمان کو تباہ کرنے والا ہے، نگاہوں کو جھکا دینا، اور خاص کر کے اس بے شرمی کے دور کے اندر کہ آدمی باہر نکلے نگاہ کو بچانا مشکل، اس کا سب سے آسان طریقہ ہے آدمی نگاہ کو جھکائے رکھے، ادھر ادھر جو ہے وہ اب جو ہے متوجہ نہ ہو، نظروں کو جھکائے رکھے، تو اس کے لیے بچنا بڑا آسان ہے۔ اور عفت و پاک دامنی خاص کر کے ہمارے زمانے کے اندر اللہ بچائے، نوجوان عام طور پر جو ہے وہ اس زناکاری یا اس کے مقدمات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہر کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ موبائل اور نیٹ نے اتنا آسان کر دیا ہے، ہر جوان لڑکے کا جو اللہ کرے اللہ نہ کرے اس کا دین کا تعلق اگر دین سے نہ ہو، دیندار گھرانہ نہ ہو، دینی صحبت اس کو نہ ملی ہو، تو ہر نوجوان لڑکی کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے اور ہر لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ یہ زمانہ اتنا نازک ہے، اس لیے میرے نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ یہ دنیا کی نوجوان لڑکیاں جو آدھا لباس پہن کر، جو خوبصورت بن کر، جو مختلف قسم کے مسالے لگا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، آپ کے موبائل کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں، یہ جہنم کے انگارے ہمارے لیے جمع کر رہی ہے۔ اور میرے نوجوانوں، اللہ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ رکھی ہے، چند دنوں اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، چند سال آپ کو کنٹرول کرنا ہے، چند گھڑیاں آپ کو کنٹرول کرنا ہے، وہاں پر جو ہے قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جنت میں جب آپ کو اللہ پاک پہنچائیں گے، یہ دنیا کی عورتیں جو 3-4 گھنٹے صرف میک اپ کے اوپر خرچ کر کے خوبصورت شکل کے اندر آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ایک بارش کا پانی جو ہے اس کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ان کا مصنوعی حسن آپ کو لبھانے نہ پائے۔ وہ جنت کی عورتیں کیسی ہوگی؟ وہ جنت کی عورتیں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ گوری اور وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والیاں، گویا موتی، اور وہ بھی حفاظت سے پیکنگ میں رکھا ہوا موتی، اور وہ کتنا صاف شفاف ہوتا ہے، اتنی گوری چٹی جو ہے وہ عورتیں ہوگی، اور 70 جوڑے وہ پہنے گی، لیکن ان 70 جوڑے میں بھی ان کا حسن کا نکھار یہ ہوگا کہ 70 جوڑوں کے باوجود اس کے گودے کی ہڈی، اس کی بدن کی ہڈی اور بدن کی ہڈی کا گودا نظر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے
جنتی جنت کے اندر مسحرے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، جنت کی نعمتوں کے اندر اطمینان سے، نو ٹینشن نو فکر، 70 تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا۔ یہاں سے کوئی تھپکی دے گا اس طرح سے، ادھر بھی متوجہ ہو یوں کر کے۔ جب وہ ادھر رخ کرے گا تو وہاں ایک حور کھڑی ہوگی۔ وہ حور کتنی خوبصورت ہوگی، وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار میں، اس کے گال کے اندر جب وہ دیکھے گا، اس کے گال میں اس کو، اس جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ پوچھے گا کون ہے تم؟ اتنی ساری حوریں تو اللہ نے پہلے سے دے دی ہیں، یہ کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے باب میں، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جنتیوں کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی مزید سامان ہے۔ تو وہ پوچھے گا اتنی ساریاں تو ہیں، آپ کون ہیں محترمہ؟ یہ ایک عجیب خوبصورت ماڈل ظاہر ہوگا، اور جب دیکھے گا تو اپنے اس کے رخسار میں اپنی شکل نظر آئے گی، وہ کہے گی انا من المزید۔ اللہ نے جو کہا تھا نا کہ یہ سب نعمتوں تو ہے ہی، اور بھی ہم تم کو دیں گے، انا من المزید، وہی ایکسٹرا بدلے میں سے میں بھی جو ہے وہ کیا آئے ہوں۔ میرے نوجوانوں، تھوڑے دن صبر کر لینا ہے، اور اللہ نے جو آپ کو آپ کی رفیق حیات عطا کی ہے، آپ کی بیوی عطا کی ہے، اسی کو جنت کی حور سمجھو، کیونکہ وہ آپ کے لیے جنت کی حور نہیں، جنت کے حوروں کی سردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو جو بیوی ملے گی، وہ بیوی دنیا میں جو بیوی ہوگی وہ جنت کے اندر اس کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اگر کسی کی بیوی اتنی اچھی نہ ہو، ٹینشن میں مت آنا کہ یہاں تو ماتھے پڑی ہے وہاں بھی پڑے گی۔ ارے اللہ کے بندو، وہ جنت میں حوروں کی جو سردار ہوگی، تو ظاہر ہے جب حوریں اتنی خوبصورت ہوگی تو اس کی سردارنی کو اللہ کیا حسن عطا کرے گا، اس کا حسن ساری جنت کی حوروں سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ جنت کی حوروں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی۔ یہ آپ کی رفیق حیات نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، نیک کام کی ہے۔ یہی نیک کام اس کو جنت کے حوروں کا سردار بنا دے گا۔ لہذا کچھ مدت صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ میرے نوجوانوں، کچھ مدت کے لیے تھوڑا صبر کر لیں، سلف صالحین کے واقعات سے جو ہے ہم عبرت حاصل کریں، اور اس بچنے کے اوپر، گناہ سے بچنے کے اوپر اللہ پاک کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی ہوگا کہ وہ نوجوان جس کو کوئی حسن و جمال والی اور اچھی کیٹیگری والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ موبائل کے اندر جو آپ کے چیٹ کے اوپر آتی ہیں آپ سے دوستیاں باندھنے کے لیے، اور آپ سے جو ہے وہ غلط مطالبہ کر رہی ہیں، اب ایسی اگر خدا نخواستہ شیطان کے پھندے کے اندر پھنس کر اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی آ جائے تو فوراً کہو انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ چاہے کتنی خوبصورت ہے لیکن مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ پاک آپ کو جنت کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے ایک بات سنی، اور وہ بات میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ہمیں متعدد بار بتلایا،
اگر ہمارے امام صاحب ایک ہی بات بار بار بیانات میں کہیں گے، ہم کہیں گے مول صاحب نے کسو آوڑتو نہیں، ایک نے ایک بولیا کرے سے۔ بعض باتیں اہتمام کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے تھے، تو کہا 7 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 20 سے زیادہ مرتبہ میں نے سنا ہے، تب جا کے میں بیان کرتا ہوں کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، کفل ان کا نام تھا، اور لا یتورع من ذنب عملہ، کوئی گورکھ دھندا ایسا باقی نہیں رکھا تھا جو اس نے کیا نہ ہو، سارے گناہ کر ڈالے تھے۔ اس کے پاس ایک عورت بھیک مانگنے کے لیے آئی، نوجوان عورت، خوبصورت عورت، ضرورت تھی بیچاری کو، تو وہ آئی کچھ مانگنے کے لیے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو میں تم کو دوں گا، 60 دینار دوں گا، دینار سونے کا ہوتا ہے، 60 دینار دوں گا، لیکن ایک شرط کہ تم اپنی ذات کو میرے حوالے کر دو، وہی اپنا برا مطلب پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ بیچاری ضرورت کی ماری مجبور تھی، لہذا اس کے سامنے لیٹ گئی۔ جب وہ اس کے ساتھ زنا کاری کے ارادے سے بیٹھنے لگا تو وہ عورت کانپنے لگی۔ تو کفل نے کہا کیوں کانپ رہی ہے؟ میں نے تیرے اوپر کوئی زبردستی تو کی نہیں، رضامندی سے تو اپنے اس کام کے لیے تیار ہو گئی، میں نے زبردستی تو کی نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں کانپ اس وجہ سے رہی ہوں کہ میں نے آج تک ایسا برا کام کبھی کیا نہیں، اور آج ضرورت نے مجھے اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے اوپر مجبور ہو گئی، اس لیے کانپ رہی ہوں۔ تو کفل نے کہا کہ اچھا، ایک عورت ہو کر اس طریقے سے اللہ سے ڈر رہی ہے، تو کفل تو مرد ہے۔ تو کہا کہ اب کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا، لے یہ 60 دینار تیرے، اور اٹھ گیا اور کہا کہ اب کبھی کفل گردگاری نہیں کرے گا، اس نے توبہ کر لی۔ اب اتفاق سے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا کفل کا، جس رات یہ واقعہ ہوا، اور محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کفل بدنام تھا، کیونکہ اس کا کیریکٹر کا بڑا ڈھیلا تھا، اور وہ جو ہے کئی داغ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے ابھی اس کا انتقال ہو گیا، اگر اللہ کا کوئی کرشمہ ظاہر نہ ہوتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہ آتا۔ لیکن بنو اسرائیل میں بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو صبح میں دروازے پر لکھ دیا جاتا یہ گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا تو لکھ دیا جاتا یہ نیکی کی ہے۔ اب ذوالکفل تو بدنام زمانہ تھا، لیکن اس رات اس نے اللہ سے توبہ کی۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ ذوالکفل کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے غفر اللہ الکفل، کہ اللہ نے کفل کی بخشش کر دی، سارے گناہ معاف۔ اللہ کا خوف کہ ایک عورت تو اللہ سے ڈر رہی ہے، میں نہ ڈروں، اس اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ یہ کفل جو بدنام زمانہ تھا، آج ہم اس کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ جو چند لفظوں کا صبر کرنا ہے، اگر پرائی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے، آدمی اب گھر آ کر اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اگر آدمی کا خیال اس کی طرف منتشر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عِندَهَا مَا عِندَهَا، وہ پرائی عورت جو تمہیں پسند آ گئی، اس کے پاس بھی تو وہی ہے جو تمہاری عورت کے پاس ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرو گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی سے ملے، صحبت کرے تو بھی ثواب، حالانکہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خواہش، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ بھی صدقے کے برابر ثواب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ، اگر یہ اپنی خواہش کو غلط جگہ پوری کرتا تو گنہگار ہوتا کہ نہیں؟ کہاں کہ اپنی خواہش کو صحیح جگہ استعمال کیا، گناہ سے بچ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا
اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اس لیے کہ زیادہ تر دین کو بگاڑنے والی دو اعضاء ہیں، دو چیزیں ہیں بدن کے، ایک تو شرمگاہ اور دوسرا پیٹ۔ تو اب شرمگاہ کی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں جائز طریقہ دے دیا ہے، اپنی بیوی ہے، اس سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ بیوی ہونے کے باوجود اگر ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم، کہ زنا مت کرو، اگر زنا کرو گے تو اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی، جماع کی لذت ختم ہو جائے گی، پھر اپنی بیوی میں انٹرسٹ باقی نہیں رہے گا۔ بھائی جو آدمی بازار کا کھانے کا عادی ہوتا ہے، حالانکہ بازار کا کھانا قسم کے مسالے ملائے ہوا، گھٹیا قسم کا، اور اس میں ہر چیز ادنا قسم کی استعمال کی ہوئی ہوتی ہے، اور گھر میں صاف شفاف جو ہے چھنا ہوا آٹا، دھوئی ہوئی سبزی، اچھی طریقے سے صاف کیے ہوئے چاول سب ہوتا ہے، لیکن جن کو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے، گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ گھر کا کھانا کتنا بھی اچھا ہو، کھا کر جائے، لیکن وہاں بازار کی بریانی کی پلیٹ جب تک نہیں چٹ کرے گا وہاں تک اچھا نہیں لگے گا۔ یہی حال جو ہے اس کا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اپنی بیوی کے جگہ دوسری جگہ منہ مارنے کی عادت پڑ گئی تو اپنی بیوی چاہے کتنی بھی حسینہ خوبصورت کیوں نہ ہو، آدمی کو اس میں لذت نہیں آتی، یہ زنا کا وبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ عفو تعف نساؤکم، کہ تم پاک دامنی اختیار کرو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامنی اختیار کرے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے زنا کی عادت ڈالی تو ان کے گھرانوں کی عورتیں بھی زناکار ہو گئی۔ یہ زنا کی ایک نقد سزا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آدمی اگر پرائی عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کے گھر کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ رہے، یہ حدیث کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی آدمی کو جو ہے بچانے والی یہ چیز ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ زنا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، تو ایک صاحب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نوجوان آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے ہمارے کسی عالم صاحب کے پاس آ کر کوئی کہے کہ بھائی عالم صاحب مجھے زنا کی اجازت دیے، شراب پینے کی اجازت دیے، دو چار پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خبر لے ڈالیں گے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے، اچھے اخلاق کے اور صحیح معلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈانٹا وانٹا نہیں، بلکہ آپ نے اس کا علاج کیا کہ یہ بیچارہ ذہن و دماغ کا بگڑا ہوا ہے، اور اس کو زنا کی قباحت اور برائی کتنے اچھے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اچھا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تم اس کو گوارا کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی یہ ایسا بدکاری کرے تو تم گوارا کرو گے، برداشت کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ کتنا اچھا اللہ کے طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا، اس کے دل میں بات اتر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس نوجوان کو ہم نے نگاہ اٹھا کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، مدینہ میں رہنے والے تھے، مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں عمرے کے لیے۔ ان کے ایک ساتھی تھے، رفیق تھے، ابوا نامی جگہ کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے ساتھی وہ کھانے پینے کی سامان لینے کے لیے گئے۔ اب یہ بڑے حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے،
جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں اس کے پیچھے ایک پہاڑی تھی، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، ایک بدو رہتا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب جب وہ بدو عورت نے دیکھ لیا حضرت سلیمان بن یسار کو کہ یہ تو بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب ان کے ساتھی بازار گئے، تنہا تھے، اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت سلیمان بن یسار کے پاس آئی اور اپنا چہرہ کھولا، کأنہا قطعۃ قمر۔ وہ چہرہ جب کھولا تو حضرت سلیمان بن یسار کی اچانک جو نظر پڑ گئی تو دیکھا کہ یہ عورت نہیں، کوئی گویا چاند کا ٹکڑا تھی، اتنی خوبصورت تھی۔ حضرت سلیمان بن یسار گھبرا گئے، پوچھا کیا مطلوب ہے؟ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا تو حضرت سلیمان سمجھے کہ یہ کچھ کھانا وانا چاہتی ہے، تلاش کیا، کچھ ملا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے۔ اب حضرت سلیمان بن یسار سمجھ گئے تنہا ہے، سامنے خوبصورت عورت ہے، رونا شروع کیا، اپنا منہ گھٹنوں کے اوپر جھکا کر زور زور سے رونا شروع کیا۔ اب وہ عورت گھبرائی اور گھبرا کر چلی گئی کہ پتہ نہیں میری بدنامی نہ ہو جائے۔ جب ان کے ساتھی وہاں پر آئے تو دیکھا کہ سلیمان بن یسار کا چہرہ ایک دم سرخ ہے رونے کی وجہ سے۔ کہاں کیا بات ہوئی؟ کہاں کہ وہ اہل و عیال کی، گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، اس وجہ سے تھوڑا رونا آ گیا تھا۔ کہاں کہ نہیں، اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے کوئی اتنا، اور یاد آنے کی وجہ سے کوئی اتنا روتا نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ جب انہوں نے بہت ضد کی تو انہوں نے روتے ہوئے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک عورت آئی تھی اور مجھ سے غلط مطلب چاہ رہی تھی، اللہ نے میری حفاظت کی، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ اگر میں اس میں ملوث ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ان کے ساتھی بھی زار و قطار رونے لگے۔ کہاں بھئی تم کیوں رہتے ہو؟ کہا کہ تم تھے تو بچ گئے، باقی مجھے نہیں لگتا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بچ جاتا۔ خیر، وہاں سے مکہ گئے، طواف وواف کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی۔ اب نیند کے اندر ایک خوبصورت نوجوان جو ہے نظر آیا خواب کے اندر۔ پوچھا بھائی کون ہو آپ؟ حضرت سلیمان بن یسار نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف بن یعقوب۔ تو اچھا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اور زلیخا جو اپنے وقت کی منتری کی بیوی، حاکم کی بیوی تھی، اس نے جو ہے ان کو برا مطلب پورا کرنے کے لیے سارے دروازے بند کر کے کہا ہے تلک کہ لو اپنا مطلب پورا کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اور بند چاہے دروازے تھے لیکن دروازے کی طرف بھاگے۔ جب انہوں نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ نے سارے دروازوں کے تالے توڑ دیے، حضرت سلیمان بچ کر باہر نکل گئے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار نے پوچھا کون ہو؟ کہا یوسف بن یعقوب۔ کہا کہ تمہارا زلیخا کے ساتھ کا جو واقعہ ہے وہ تو بڑا عجیب ہے، کیسے تم بچ کر نکل گئے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا واقعہ بھی اس سے بڑا عجیب ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر کی زبانی جو ہے ان کی تعریف کروائی گئی۔ تو میرے نوجوانوں، چند گھڑیاں صبر کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چاہے 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، جب ہم آخرت کے اندر پہنچیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ دن، وہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے مقابلے میں یہ امت کی عمریں 50 60 70 سال کی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمائی، اگلی امتوں کے جو ہیں عمریں ہزار ہزار سال کی ہوتی تھی، لیکن وہ 1000 سال والے بھی قیامت کے دن جب قیامت کا یہ لمبا دن دیکھیں گے، اس کی زندگی دیکھیں گے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگے گا کہ ایک صبح گزار کر آئے، ایک شام گزار کر آئے۔ میرے نوجوانوں، بس ایک صبح ایک شام اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، پھر ہمیشہ حوروں کے ساتھ موج مزے اڑانا ہے۔ بس کچھ مدت کے لیے اپنی نگاہوں کو پاک کر لیجئے۔ آج تک کی جو کوتاہیاں ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں، جب کی جو اتنی کوتاہی ہوئی، اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ توبہ کرتے ہیں بھائی اللہ سے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اور اے اللہ آئندہ جو ہیں آپ ہمیں محفل کے گناہوں سے بھی اور تنہائی کے گناہوں سے بھی اللہ بچائیے رکھے۔ اللہ سے روزانہ دعا کرتے رہے۔ آج کا یہ بڑا عام مرض ہے بدنگاہی، کچھ مدت کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، پھر عادت بن جائے گی، اور ہمیشہ یہ مد نظر رکھیے، میرا خدا مجھے روزانہ نیند میں مارنے کے بعد دوبارہ جلاتا ہے، نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ میں جب بیدار ہوتا ہوں، وضو کے لیے، استنجا کے لیے پانی تیار ہوتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے چائے تیار، کھانے کے لیے ناشتہ تیار، دوپہر کو مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا تیار، میرے چلنے کے لیے ہموار راستے، میرے رہنے کے لیے گھر، مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، گرمی لگی اللہ نے اے سی اور پنکھا دیا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس مالک کی میں کیوں نافرمانی کروں؟ اسی مالک کے دیے ہوئے گھر میں رہ کر میں اللہ کی کیوں نافرمانی کروں؟ کچھ مدت تک یہ سوچ کے مجاہدہ کر لے، انشاءاللہ پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی نگاہوں کی اور ہم سب کی شرمگاہوں کی اور ہماری اولادوں کی نسلوں کی عفت و عصمت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پاک دامانی کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔